چاند کے اندر ایسی انرجی ہے جو خود سے اٹریکٹ کرتی ہے. ڈاؤن سنڈروم کے لوگوں کے اوپر چاند کا امپیکٹ ہوتا ہے. یہ کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے، اللہ نے زندگی بنائی. زمین اور چاند کا ذکر ہو رہا ہے اور زمین آسمان کے بیچ کے جو راز ہیں، قیامت کی نشانی ہے، اس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں. اچھا، میں ویسے بھی تھوڑا سا ذرا اسٹرالوجی کو دیکھنے والی خاتون ہوں، اور ذرا اکثر میرے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ میں ڈرائیو کر رہی ہوتی ہوں تو میری نظر اکثر چاند پر ٹھہر جاتی ہے. اور وہ بچپن میں ہم کہتے تھے نا کہ کسی کی خوبصورتی کو اگر مثال دینی ہے تو وہ چاند کی مثال دی جاتی تھی کہ چاند ہی بہت خوبصورت. تب وہ باتیں سمجھ میں نہیں آتی تھی. لیکن اب جب آپ سمجھ کے ٹھہر کے چاند کو دیکھتے ہیں، اور سورج کو چونکہ ہم دیکھ نہیں پاتے، لیکن جب غروب آفتاب کا وقت ہوتا ہے اور آپ اس کو دیکھ پاتے ہیں تو وہ میں ایکسپلین نہیں کر پاتی کہ میری جو کیفیت ہے بالکل وہ بہت عجیب سی ہو جاتی ہے. پھر ناسا کی جو ریسرچز ہیں میں اکثر وہ دیکھتی رہتی ہوں. آیا کچھ لوگ کہتے ہیں سچ جھوٹ کو سب ملا کر بتایا جا رہا ہے. پھر جو ہمارا سولر سسٹم ہے میں اس کو بھی دیکھتی ہوں، زمین کیسے روٹیٹ کر رہی ہے، دن رات کا جو نظام ہے وہ کیسا ہے، سال کا نظام کیسا ہے، موسم کیسے تبدیل ہو رہی ہیں، اور ہم کس بھور میں ہیں. ایکچولی زمین مسلسل گردش کر رہی ہے، ہمیں کچھ محسوس نہیں ہو رہا، اور ہم کن کاموں میں لگے ہوئے ہیں. کیا حال کیا ہے ہم نے فلسطین میں، کشمیر میں، دنیا میں، ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں میں کیسے الجھے ہوئے ہیں، اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ جو کائنات کے جو راز ہیں وہ کیا ہیں. اللہ جس کو دکھانا چاہتا ہے نا اس کو دکھا لیتا ہے. یہ ہر چیز ہر بندے کے لیے ہوتی نہیں ہے، ہر چیز کا جاننا ہر بندے کے لیے ہوتا نہیں ہے. دوسرا جو آپ نے بات شروع کی کہ چاند، تو چاند کے اندر ایسی انرجی ہے جو خود سے اٹریکٹ کرتی ہے. اچھا، ٹھیک ہے. چاند کا امپیکٹ سب سے پہلے آپ نے دیکھا ہوگا جوار بھاٹا سمندروں میں 30 فٹ تک پانی کو کھینچ لیتا ہے. ٹھیک ہے. اب آپ کی باڈی کا میجر پارٹ کیا ہے؟ لیکوڈ، بلڈ، ٹرائیگلیسرائڈ، نیورونز، الیکٹرولائٹس، سارے تو لیکوڈ ہے. برین میں آپ کا بہت سارا حصہ برین کا لیکوڈ ہے. تو اس کا مطلب ہے چاند کا تعلق ہے آپ کی سوچوں سے، آپ کے ایموشن سے، آپ کے ریئیکشن سے، آپ کی چیزوں سے. اس لیے چاند اٹریکٹ کرتا ہے، اس لیے 14ویں کی رات کو وہ چکور اڑتا ہے چاند کی طرف. اس لیے جو سائیکوٹک پیشنٹ ہوتے ہیں یا جن کا برین پریشر بڑا ہوتا ہے ان کے اوپر چاند کا اثر ہوتا ہے. ڈاؤن سنڈروم کے لوگوں کے اوپر چاند کا امپیکٹ ہوتا ہے. اور صرف چاند کا نہیں، میں آپ کے سوال کی طرف، صرف چاند کا نہیں، سورج کا امپیکٹ آپ نے دیکھا ہوگا. وائٹامن ڈی اس سے ملتا ہے، سن برن بھی کر دیتا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح تو کیا باقی جو سولر سسٹم کے سیارے ہیں وہ اللہ نے صرف دوڑنے کے لیے بنائے ہیں، یا خالی بس ایسے ہی بنا دیے ہیں بلا وجہ؟ کوئی ان کا مقصد نہیں ہے، کوئی ان کا کام نہیں ہے. تو ہمیں جیسے چاند کی اٹریکشن سمندروں میں ہوتی ہوئی نظر آتی ہے، ویسی اٹریکشن ہمیں مارس کی، ویسی اٹریکشن ہمیں سیٹرن کی، ویسی اٹریکشن ہمیں مرکری کی، نیپچون کی، پلوٹو کی نظر نہیں آتی. لیکن وہ اٹریکشن ہمارے برین اینڈ ہارٹ نیورون سے جو ہے وہ انٹریکٹ کر رہی ہوتی ہے. اب یہ جو کہا جاتا ہے کہ جی فلاں سیارہ رائز پہ آ گیا ہے تو یہ پیسے لے آئے گا، فلاں سیارہ جو ہے وہ حاصل لے آئے گا، تو سیارے نے نیچے آ کے کرنا ہوتا ہے. وہ اپنا کام چھوڑے چاند اور نیچے آ کے کہہ کے چلو بھائی جان میرا ٹائم آ گیا، اب تم جو ہے وہ پریشانی میں پڑ جانے والے ہو. ایسا نہیں ہوتا. بیسیکلی یہ چاند، سورج، سیارے آپ کے برین اینڈ ہارٹ نیورون سے جو ہے وہ انٹریکٹ کرتے ہیں. آپ کے سوچنے سمجھنے کا، ریئیکٹ کرنے کا ڈھنگ بدل رہے ہوتے ہیں. آپ پینک ہو جاتے ہیں، آپ کی چیزیں خراب ہو جاتی ہیں، آپ کو جو ہے وہ آپ کے اندر ڈٹرمنیشن آ جاتی ہے، تو آپ آنے والی ہارڈ شپس کو اپرچونٹیز میں بدل لیتے ہیں. یعنی جب ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ فلاں ٹائم ہے تو اس میں پیسے آ جائیں گے، تو کیا اوپر سے فرشتے بوریاں لے کے پیسوں کی آ جاتے ہیں کہ یہ لیں جی پیسے، اب آپ جا کے تو یاشی کریں؟ ایسا نہیں ہوتا. آپ کا سوچنے کا ڈھنگ بدلتا ہے، آپ اچھے فیصلے کرتے ہیں، آپ چیزوں کو اچھے طریقے سے لے کے چلتے ہیں، اور پیسے کما لیتے ہیں. سو دس از دا وے the life is. یہ کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے، اللہ نے زندگی بنائی. یعنی انسان کے اندر اس کو پڑھنے سے کیوں منع کیا گیا؟ اس کے پیچھے کیا حکمت ہے؟ میں بتا دیتا ہوں جی. میں ذرا تھوڑی سی بات مکمل کر لوں. یہ جو اللہ کا سسٹم ہے نا، یہ اس کا قرآن پاک میں بھی سارا پورا ٹوٹل ذکر ہے، اور اس کو جس حصے کو پڑھنے سے منع کیا گیا وہ ایک حصہ ہے. اس کے مطلب آپ سمجھ لیں کہ ایک چیز کا کچھ حصہ
جو ہے وہ نیگیٹو ہے تو اس حصے کو علیحدہ کیا جاتا ہے یا پوری چیز کو بند کر دیا جاتا ہے. اللہ کا بنایا ہوا سسٹم ہے, ہمیں چونکہ سمجھ نہیں آتی. میں یہ ایک مثال دیتا ہوں اور اکثر لوگوں کو یہ اوفینڈ بھی کر جاتی ہے, لیکن مجھے اس سے زیادہ اچھے طریقے سے سمجھانا نہیں آتا. تو میری لا علمی کہہ لیں, چمگادڑ کو اگر آپ کہیں کہ آپ نے 250 ورڈ کا ایسے لکھنا ہے سورج کے اوپر, لکھ لے گی. اس نے کبھی سورج دیکھا نہیں, اس کا کبھی سورج سے جو ہے وہ انٹریکشن نہیں ہوا, اس کو کیا پتا سورج کیا ہوتا ہے. تو جس بندے نے کبھی انرجی پڑھی نہیں, جس کو کائنیٹک انرجی کا آئیڈیا ہی نہیں ہے, جس کو یہ آئیڈیا ہی نہیں ہے کہ اللہ نے جو جوڑے بنائے ہیں وہ میٹر اور نان میٹر دونوں کے جوڑے ہیں, ہم صرف وہ دیکھتے ہیں. یعنی عقل بھی آپ کو جو ہے وہ نظر تو نہیں آتی, تو عقل تو ہوتی ہے نا. مطلب ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ کے اندر عقل ہی نہیں ہے, تو مطلب وہ بھی بیوقوفی ہوگی نا. تو اسی طرح جب لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی ان کا امپیکٹ ہی کچھ نہیں ہے, جی یہ تو کچھ بھی نہیں ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ دے آر بلائنڈ ود ان دا ہارٹ, دے کی ناٹ سی اٹ. انرجی تو انرجی ہے جو اللہ نے بنائی ہوئی ہے, وہ آپ کے ساتھ ہے. محکمہ موسمیات والے بھی کوئی رسیاں لے کے یا وہ جمپیں مار مار کے تو بادلوں تک نہیں پہنچتے نا. ہوا کا دباؤ وہ بھی تو جا کے فزیکلی چیک نہیں کرتے نا, اوپر سے آ رہا ہوتا ہے ان کے ریڈارز اور چیزیں, وہ فیل کر کے وہ نیچے اس کی ریٹنگز بھیج دیتے ہیں. یا سیٹلائٹ سے ان کو پتہ لگ جاتا ہے کہ فلاں علاقے میں جو ہے وہ طوفان بنا ہے اور اس کی ڈائریکشن یہ ہے تو اتنے ٹائم میں وہاں چلا جائے گا. دس از آل دا فزکس. اسی طرح یہ جو نیمرولوجی ہے, دس از آل اے برانچ آف کوانٹم فزکس. اللہ کا بنایا ہوا سسٹم جو ہے وہ اسی طرح کا ہے. یہ دس از پیور سائنس, دس از ناٹ دا تھنگ. اب واپس آتے ہیں اسی جگہ پہ کہ یہ سیارے, یہ جو ہے سیارچے, یہ آپ کے برین اینڈ ہارٹ نیورونز کے اوپر انٹریکٹ کرتے ہیں. اب یہ جو برج بنے ہیں اس کا امپیکٹ قرآن پاک میں بڑا واضح ہے. 30واں سپارہ سورہ البروج والسماء ذات البروج, قسم ہے آسمان کی کہ جس میں ہم نے برج بنا دیے. اللہ برج العرب کی قسم کھا رہا ہے, برج خلیفہ کی قسم کھا رہا ہے, پیٹرونس ٹاور کی قسم کھا رہا ہے, یا وہ جو ہے وہ 9/11 پہ نیو یارک کے جو ٹوین ٹاورز گرے تھے اس کی قسم کھا رہا ہے. اللہ کون سے برج کی قسم کھا رہا ہے, اور اللہ کو کیا ضرورت ہے دنیا کی بنائے ہوئے برج کی قسمیں کھانے کی. تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی ایسا کام ہے جو اللہ نے خود کیا ہوا ہے, یہ جو جسے دائرۃ البروج کہتے ہیں. والسماء ذات البروج, آسمان میں ہم نے بروج بنا دیے. اب ہمیں سمجھ نہیں آتی, ہم اس کی ڈائمنشن کو سمجھنے سے قاصر ہیں اور ہم اس کے اوپر بات کرتے ہیں کہ جی یہ ہوتا نہیں ہے. تو چلے نہیں ہوتا ہوگا, کوئی ہمیں نظر نہیں آتا. تو بعض اوقات بلی کبوتر کو نظر بھی نہیں آتی, تو بلی اپنا کام کر جاتی ہے, انرجی اپنا کام کر جاتی ہے, مانے یا نہ مانے. دوسرا ہمارے ہاں ایک بہت مطلب ایک عجیب سی چیز کہہ لیں ڈیولپ ہو گئی ہے یا کر دی گئی ہے کہ ہم ہر چیز کو ریلیجن سے جوڑ دیتے ہیں کہ یہ مذہب کا حصہ ہے. سر محکمہ موسمیات سے موسم کا حال معلوم کرنا مذہب کا حصہ ہے. الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے بچے کو چیک کر لینا مذہب کا حصہ ہے. اسی طرح جیسے وہ سائنس ہے ویسے یہ سائنس ہے. اس کا تعلق مذہب سے کہاں آ گیا؟ کریکٹ, ٹھیک ہے, اس کا تعلق ہے. آپ انرجیز کو پڑھیں, آپ کو گائیڈنس ملتی ہے, ٹھیک ہے. یہ حلال حرام کا تو کانسیپٹ ہی نہیں ہے, یہ مذہب کا حصہ ہی نہیں ہے. دوسری بات, ہاں اس کا جو حصہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا ہے اس کو ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی. دیٹ از کہانت. کہانت از سم تھنگ ایلس. کہانت از بٹوین مین اینڈ دی ادر اسپیشیز. یہ جس کا تعلق آپ کو بک آف اینوک میں ملتا ہے, جس کا تعلق جو ہے ہمارے یہاں ملتا ہے کہ انٹر ریشیل کنیکشنز, انٹر ریشیلز یعنی جو ہے وہ دوسری مخلوقات کے انسان کے ساتھ کنیکشنز کے ساتھ جو چیزیں بنتی ہیں, تو وہ جو ہے وہ جادو اور وہ ساری چیزیں جو نیگیٹو طاقتوں کے زیر اثر ہوں وہ حرام ہے. اللہ کے سوا کسی بھی کام کے لیے, کسی بھی چیز کے لیے مدد مانگنا حرام ہے. تو جب آپ اس کو جو ہے وہ اللہ کے سوا باقی کسی اور طاقت کے انڈر رکھتے ہوئے ماننے کی کوشش کرتے ہیں یا اس کو جادو میں استعمال کرتے ہیں, اس کی انرجی کو نیگیٹو یوز کرتے ہیں, تو وہ حرام ہے, وہ غلط ہے, بالکل ٹھیک ہے. پھر باب الجوائز کی ایک حدیث ہے بخاری اور مسلم میں, مستند ترین حدیث, سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 60 کے قریب اس کے متواتر اسناد ہیں اور 60 سے زیادہ اس کے جو ہے نا وہ راوی ہیں, یعنی ان کے مستند راوی ہیں. اس میں رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے حلال اور حرام کا ایک بڑا خوبصورت ایک اصول بیان کیا. آپ نے فرمایا ہے کہ کوئی بھی چیز جو تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے قریب کرے وہ حرام نہیں ہو سکتی. صحیح. باب الجوائز کی مستند حدیث. اب اس کے اوپر بحث ہے, اس کے اوپر بہت سارا اسپیکٹرم ہے. دس از اسمال تھن لائن.
اب اس کو بیس بنا کے اگر آپ دیکھیں تو اس میں کون سی چیز ہے جو آپ کراس کرتے ہیں، یہ کہ سمجھ نہیں آتی نا. جہاں سے میں نے بات شروع کی تھی کہ چمگادڑ کو پتہ ہی نہیں ہے. اب جس بندے کو یہ پتہ ہی نہیں ہے یہ علم کیا ہے، یہ فزکس کیا ہوتی ہے، اس نے کبھی فزکس کی کتاب کھول کے نہیں دیکھی، وہ اس نے الف بے پے سے آگے نہیں گیا، تو اس سے ہم رائے مانگتے ہیں کہ جی یہ صحیح ہے یا نہیں ہے. تو جو اس کی فیلڈ ہے وہ اپنی فیلڈ میں رائے دے، بسم اللہ. لیکن باقی چیزوں میں جب ہم انٹرسپٹ کرتے ہیں تو ہمیں پھر سمجھ نہیں آتی، پھر ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہ سارا کچھ ہی غلط ہے، ایسا کچھ نہیں. یہ ٹاپک ایسا ہے کہ اس کے اوپر جعفری صاحب کا ہم پورا دن بھی اگر لے لینا تو آپ یقین کریں کہ یہ گفتگو اتنی انٹرسٹنگ ہے، اتنی مزیدار ہے کہ یہ ختم نہیں ہو سکتی.